علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیها راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیها لاغیہ فیها عین جاریہ فیها سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثہ۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تمام کائنات کا اور مخلوقات کا تنہا خالق اور مالک ہے۔ اور درود سلام سے تمام انبیاء کرام اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب اور آل پر۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ الغاشیہ کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ 16 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس سورت کے اندر 26 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، اور یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت جو ہے نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے بارے میں عام طور پہ ہم یہ سنتے ہیں، اس سورت کو بار بار۔ یہ سورت کون سی نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے؟ جمعے کی نماز۔ کون سی رکعت میں پڑھی جاتی ہے؟ دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ سورہ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ یہ جمعہ کے روز جمعہ کی جو نماز ہوتی ہے، اس میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ ہم پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ کی هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جمعہ کے نماز میں پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے عیدین کی نماز میں بھی یہ دو صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ عیدین کی جو نماز ہوتی ہے، اس میں پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ ہوتی ہے۔ کچھ علماء کرام اس کی مناسبت سے یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر قیامت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کی کچھ باتیں بتائی گئی ہیں، قیامت کے دن کیا معاملات ہوں گے، ان لوگوں کا بھی جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا یا غلط کام کیا، اور جو لوگ نے اچھا کام کیا۔ اور قیامت کس روز آئے گی؟ جمعہ کے روز آئے گی۔ قیامت کس روز آئے گی؟ جمعہ کے روز آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دن، جمعہ کا دن جب طلوع ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی جو بڑی بڑی مخلوق ہے نا، وہ ڈرتی ہے، معلوم ہے آپ؟ تو یہ انہیں پتا ہے، چاہے جیسے سورج ہو گئے، چاند ہو گیا، سمندر ہو گیا، زمینیں ہو گئی، یہ ڈرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جمعہ کا روز ہے، قیامت کے دن ہو سکتا ہے یہ جمعہ قیامت آئے، کہ کون سی جمعہ آئے پتہ نہیں، تو وہ ڈرتی ہے، خوف کرتی ہے۔ تو جمعہ بہت اہمیت کا حامل ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو کیٹیگری کے لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے بارے میں، اپنی مخلوق کی چند باتیں بتائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایت اور انسٹرکشن دی ہے، اور پھر وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا نہیں مانتے، ان کا کیا معاملہ ہوگا، یہ چیزوں کے بارے میں اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آج جو سمجھیں گے اس صورت کے اندر دو جو کیٹیگری ہے، ایک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان نہیں لائے، جو ایمان والے نہیں تھے، جو توحید پرست نہیں تھے، جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، بدعت اور خرافات میں پڑ گئے، غلط کاموں میں پڑ گئے، ان کا کیا معاملہ ہوگا، اور وہ لوگ جو لوگوں نے نیک کام کیا، اچھے اعمال کیا، ان کا کیا معاملہ ہوگا، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم آج کے اس درس میں سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس خبر آئی غاشیہ کی، یعنی ایسی قیامت جو ڈھانپ لے گی، ہر چیز پر وہ چھا جائے گی۔ قیامت کا ایک نام کیا ہے؟ غاشیہ۔ اور کیا کیا نام ہے قیامت کے؟ القاریہ، الحاقہ،
الطامہ ہے نا. یہ قیامت کے الگ الگ بہت سارے نام ہیں. ٹھیک ہے. سورہ القاریہ میں سے کھٹکھٹانے والی القاریہ ما القاریہ. سورہ الحاقہ ہے الحاقہ ما الحاقہ ہے نا. صاخہ ہے چیخنے والی. طامہ ہے زور سے آواز کرنے والی ہے نا. بہت ساری ڈرانے والی توڑنے والی پھوڑنے والی. تو اسی طریقے سے ایک نام کیا ہے اس کا الغاشیہ. اسی لفظ سے اس صورت کا نام بھی کیا ہے الغاشیہ. کیا آپ کے پاس خبر آئی قیامت کی؟ ایسی کون سی قیامت جو ڈھانپ لے گی. کیونکہ جب قیامت آئے گی تو ہر چیز پہ چھا جائے گی, کوئی چیز کو چھوڑے گی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ رحمان کے اندر کل من علیہا فان, جو بھی کچھ ہوگا زمین پہ سب کے سب فنا ہو جائے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے ذات کے بجائے سب چیزیں فنا ہو جائے گی. تو جب قیامت آئے گی تو تمام چیزوں کو کیا کر دے گی, ہلاک کر دے گی, برباد کر دے گی. سب چیزیں ختم ہو جائے گی. زمین, آسمان, چاند, تارے, سمندر, پہاڑ, انسان, جن, شیاطین, یہاں تک کہ زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی نکال دی جائے گی. سب چیزیں ہو جائیں گی. سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. تھوڑا سوچئے اتنے بڑے بڑے سمندر ہیں, کیسی آگ لگا دی جائے گی. سمندر بھڑکنے لگیں گے. تارے چاند بے نور کر ان کی روشنی نکال دی جائے گی. آسمان زمین کو لپیٹ دیا جائے گا جیسا آپ لپیٹتے کسی چیز. اتنی بڑی بڑی چیزوں کو, تو بہت خطرناک چیز ہوگی. قیامت بہت ڈینجر ہے, بہت ہولناکی ہے, بہت بڑی چیز ہے, ہر چیز پہ چھائے گی. تو کیا آپ کے پاس اس کی کچھ خبر آئی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ علم ہے آپ کو, کچھ پتا ہے آپ کو قیامت کے بارے میں؟ پھر اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہے. اب قیامت کیا ہوگی, اب اس کے بارے میں کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں. قیامت میں بہت ساری باتیں ہیں قیامت کی. قیامت کب آئے گی, سور پھونکا جائے گا, قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے, ہے نا, سب محشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے, ننگے بدن ہوں گے, سورج سر پر ہوگا, پریشانی, بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں. تو کچھ باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وجوہ یومئذ خاشعہ, اس دن کچھ لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ ذلت کی وجہ سے, رسوائی کی وجہ سے, افسوس کی وجہ سے, ندامت کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے, ڈرے ہوئے ہوں گے, سہمے ہوئے ہوں گے. کون سے لوگ ہوں گے یہ؟ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانا, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا, کفر کیا, شرک کیا, بدعت میں, خرافات میں, غلط کاموں میں. جو کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ان کاموں میں پڑ گئے, جن کا حکم کیا وہ کام نہیں کیے. جو بھی فاسق, فاجر, مشرک ہوں گے, جو بھی لوگوں نے غلط کام کر کے آئیں گے اس دن وہ رسوا ہوں گے, پچھتائیں گے. اور اتنی پچھتاوت ہوگی کہ اس کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے. ایک انسان ہوتا ہے جو غلط کام کرتا ہے, جب اسے معلوم ہے کہ میں نے غلط کام کرا, سر اٹھتا ہے اس کے اوپر؟ نہیں اٹھتا نا, جھکا ہوا رہتا ہے. تو اس دن کی جو افسوس ہوگی, اس دن کی جو ندامت ہوگی, بہت بیکار ہوگی, بہت بیکار ہوگی. عاملۃ ناصبہ, یہ لوگ کون ہوں گے؟ ان کی کیٹیگری بتائی جا رہی ہے. بہت زیادہ عمل کرنے والے ہوں گے. ناصبہ, ان کی پیشانیاں عمل کر کے تھک گئی ہوں گی. اتنا عمل کیا ہوں گے کہ وہ کام کرتے کرتے, محنت کرتے کرتے تھکے ہوئے ہوں گے. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے, دنیا میں تو بہت محنت کی انہوں نے, دنیا میں بہت محنت کی, انتھک محنت کی, اپنے جان سے, اپنے مال سے, صلاحیت سے بہت کچھ محنت کی. لیکن ان کی یہ محنت انہیں قیامت کے روز کچھ فائدہ نہیں دے گی. کون ہوں گے یہ لوگ؟ جو مشرک ہیں, جو ایمان والے نہیں ہیں. ہم دیکھتے کہ ہمارے درمیان بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی, عیسائی ہیں, راہب ہیں, ہے نا, جو گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں رہتے ہیں, بھوکے پیاسے رہتے ہیں. کچھ لوگ الٹا لٹکتے ہیں, کچھ جھاڑوں میں رہ رہے ہیں, کچھ شادی ہی نہیں کر رہے زندگی بھر, ہے نا, برہمچاری کی زندگی گزار رہے ہیں. کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں, گھاس پھوسی کھاتے ہیں, عجیب عجیب زندگی گزار رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, مشقت کر رہے ہیں, بھوکے رہ رہے ہیں, پیاسے رہ رہے ہیں, جنگلوں میں رہ رہے ہیں, پتے کھا رہے ہیں, فیملی سے دور ہے, گھر والوں سے دور ہے, دنیا سے دور ہے. لیکن ان کی یہ محنت سب کی سب کیا ہو جائے گی؟ ویسٹ. اس کی پوری محنت کا کیا ہوگا؟ زیرو ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں کا ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں تھا, توحید پرست نہیں تھے, موحد نہیں تھے. ایک عبداللہ بن جدعان بول کے کوئی شخص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, بہت سخی تھا, بہت لوگ کھانا کھلاتا تھا, اتنا کھانا کھلاتا تھا کہ اس کی دیکھیں کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی. مطلب جو دیکھیں چلاتا تھا وہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے ہمیشہ چلتی تھی, لوگ آتے تھے اور کھاتے تھے, اتنا سخی تھا وہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا, اللہ کے رسول کیا اس کا اس سے کچھ فائدہ ملے گا قیامت کے روز؟ اتنا جو یہ فیاض ہے, اتنے جو سخی ہے, لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے, بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے,
لوگوں کا خیال کرتا ہے. تو فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی ذات پر قیامت کے روز پر اس کا یقین نہیں ہوگا تو اسے اس کا کوئی صلہ آخرت میں نہیں ملے. دنیا میں شاید واہ واہی مل جائے، لوگ اچھا نام سے پکار لیں، کچھ پوزیشن مل جائے، کچھ فائدہ ہو جائے، بٹ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسی وہ لوگ جو شرک اور بدعت کر رہے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، جانور چڑھاتے ہیں، میل و سفر کرتے ہیں، رات رات بھر جاگتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، چکراں کاٹتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے لوگ. خود بھی نہیں کر رہے ہیں، گھر والوں بھی نہیں کر رہے ہیں، کتنی محنتیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی پھر کیا ہوگا؟ ان کی ویلیو صفر ہو جائے گی. تو سیدھے راستے کی گائیڈنس ملنا بہت ضروری ہے. غلط راستے پہ چلے جائیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک راہب کا گھر تھا، اس کا آواز اس کو دیکھے تو رونے لگے. پھر کہا کہ یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں جو راہب ہے، جو عیسائی ہوتے ہیں، نصرانی ہوتے ہیں، جو گھر بار چھوڑ دیتے ہیں اور اکیلے زندگی گزارتے ہیں. تو بہت محنت ہے ان کی، بہت پریشان، لیکن ان کی محنت مشقت کوئی کام نہیں دے. اتنا کرنے کے باوجود بھی کیا ہوگا؟ تصلا نارا حامیہ، انہیں جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، جو دہکتی ہوئی آگ ہوگی، جس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی، انگارے ہوں گے، چنگاریاں ہوں گی، جو آپ کو جلا کر راکھ کر دے گی. ایسی جہنم کی آگ انہیں ڈال دیا جائے گا. ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، کام دنیا میں مشقت کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، آپ کی تعلیمات پر کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے. جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہ بھی کون سی جہنم؟ جو دہکتی ہوئی ہوگی. پھر کیا معاملہ ہوگا؟ تسقا من عین آنیہ، جب گرمی ہوگی، آگ میں ڈالا جائے گا تو انسان کو کیا رہے گی؟ سب سے پہلے کیا لگتی ہے انسان کو؟ پیاس. کیا لگتی ہے؟ پیاس لگتی ہے. کیا پانی مانگے گا؟ پانی دیا جائے گا. جہنم کو پانی دیا جائے گا. کیا جائے گا؟ تسقا من عین آنیہ، انہیں پلایا جائے گا گرم کھولتا ہوا پانی. اور کتنا گرم پانی ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. قیامت کی جو چیزیں ہیں اس کا صحیح طرح اندازہ نہیں لگا سکتے. جب سے آسمان زمین بنی، جب سے جہنم بنی، تب سے وہ پانی کیا ہو رہا ہے؟ گرم ہو رہا ہے، کھول رہا ہے، ابل رہا ہے. جب سے وہ آگ دہک رہی ہے، چنگاریں نکل رہی ہیں، اور قیامت تک تو کیا کرتی رہے گی؟ وہ پانی گرم ہو رہا ہے، چنگاریں نکل رہی ہیں. کتنا گرم ہو، کتنا ٹیمپریچر ہوگا سوچو آپ. جب وہ جہنم اس پانی کو پیئیں گے نا، پیاس تو بجھنا بہت دور کی بات ہے، ان کی اتریاں اس کا جسم کو پورا کاٹ کر چیر کر رکھ کے باہر نکال دیں گے، یا ختم کر دے گی، گلا دے گی، سڑا دے گی، یا جلا کر راکھ کر دے گی. وہ پانی اتنا خطرناک ہے. تو بہت برا انجام ہوگا جہنم میں اور آگ میں. کوئی سکون نہیں ملے گا کہیں سے بھی. پھر آگے کیا فرمایا؟ لیس لہم طعام الا من ضریع. پانی تو یہ مل گیا، اب کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ لیس لہم طعام، انہیں کوئی کھانا نہیں ملے گا، الا من ضریع، مگر کانٹے دار درخت. الگ الگ قسم کا عذاب ہوگا جہنم میں. تو کہیں پر آپ نے سنا ہوگا کہ زقوم کا پیڑ کر دیا جائے گا نا، کہیں پر ہے کہ جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا، ان کا خون پلایا جائے گا. الگ الگ جہنمیوں کو ان کے اعمال کے حساب سے، ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے الگ الگ عذاب دیا جائے گا. الگ الگ اس کے نام ہوں گے. ایسا نہیں کہ ایک ہی عذاب ہوگا، الگ الگ قسم کے عذاب ہوں گے قیامت میں. آگ کا عذاب تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت الگ الگ قسم کے ذہنی ٹارچر، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تھکا دینے والی، مشقت کرنے والی، ہر طریقے سے ان کو عذاب دیا جائے گا. الگ الگ کیٹیگری میں الگ الگ ہوگا. تو انہیں کیا ہوگا؟ کانٹے دار جو درخت ہوں گے، جس کا اثر کیا ہوگا؟ زہریلا ہوگا. زہریلے کانٹے دار ہوں گے. تو کانٹے ہوں گے اور زہریلے ہوں گے. وہ کھائیں گے تو بہت برا ہوگا. حلق کے نیچے سے نہیں گا، حلق میں آ کے اٹک جائے گا، نہ اندر آئے گا نہ باہر آئے گا. بہت بری حالت ہوگی. اتنا خطرناک ان کے ساتھ میں معاملہ ہوگا. کانٹے دار درخت کے علاوہ کوئی انہیں کھانے کی چیز نہیں رہے گی. یہ کھانا کیا کرے گا ان کو؟ کھانا سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ہماری بھوک مٹتی ہے، پیاس مٹتی ہے، ہمارا جسم بنتا ہے، صحت بنتی ہے. لیکن یہ کھانا کیا کرے گا؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع. یہ کھانا نہ انہیں موٹا کرے گا، نہ انہیں بھوک سے بے نیاز کرے گا، نہ ان کی صحت بنے گی، نہ انہیں بھوک مٹے گی. ہے نا؟ یہ کھانا، یہ پانی ان کے کچھ کام نہیں آئے گا. صرف تکلیف ہی تکلیف ہوگی، پریشانی ہی پریشانی ہوگی. سکون نہیں ملے گا، بے چین رہیں گے، پریشان رہیں گے، روئیں گے، تڑپیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے. کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا.
یہاں پر اس دنیا میں کوئی انسان بڑے سے بڑا ظالم بھی ہو، لیکن اگر وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، 1 دن 2 دن کئی دن تک اگر چیختا تو ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں رحم آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے اسے کر لیں۔ لیکن جہنم میں آپ برسوں ہزاروں سال رہیں گے تو کوئی آپ کے اوپر افسوس کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کو رحم کے اوپر کوئی چیز دینے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کے ساتھ میں آنے والا نہیں ہوگا، فرشتے کوئی رحم آپ پر نہیں کریں گے۔ اور جہنم کے بارے میں ایک آیت اگر آپ سنیں گے نا، وہ آیت آپ کو ویسے ہی پریشان کرنے کے لیے کافی ہے، آپ کو ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے۔ سورہ الملک میں نہیں، سورہ النبا کے اندر کی آیت، سورہ النبا، ٹھیک ہے، سورہ النبا کی جو پہلا رکوع جو ختم ہوتا ہے اس کی آیت ہے، پہلا رکوع کی جو ختم ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہے؟ فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اس کے بعد پھر جنتوں کا ذکر ہے، إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا، ٹھیک ہے، فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ اس آیت کا معنی بتا، فَذُوقُوا تو تم چکھو جہنم کا عذاب، چکھو، تمہیں جہنم کا عذاب دیا جائے گا، فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور ہم سوائے عذاب کے ہر چیز زیادہ ہم نہیں زیادہ کریں گے مگر عذاب، یعنی کہ عذاب ہی زیادہ کیا جائے گا، جو عذاب ہوتے جائے گا اس میں زیادتی ہی ہوتی جائے گی، اس عذاب میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ جہنم کا جو عذاب ہوگا، فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، مطلب جہنم میں کوئی چیز زیادہ نہیں ملے گی، مگر ملے گی زیادہ چیز تو کیا ملے گی؟ عذاب ملے گا۔ جہنم کے اندر ہوتا ہے کہ انسان ہم ایک کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے وہ کیا ہوتی ہے، تکلیف کم ہوتی ہے نا، اس کا اثر ختم ہوتا ہے، ہم اس تکلیف کو برداشت کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، اپاہج بھی ہو گیا، کچھ دن تک تکلیف ہوتی ہے، دھیرے 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 تو عادی ہو جاتا ہے، ہاتھ ٹوٹا ہوا لے کے چلتا ہے، پھرتا ہے، لنگڑا بھی ہے تو لنگڑ کے چل رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے گزارتا ہے، دھیرے دھیرے وہ تکلیف کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، انسان اس کا عادت ہو جاتا ہے۔ لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں پہ عذاب بڑھتا ہی جائے گا، کمی نہیں ہوگی، آج کم ہو جائے گا، کل ہلکا ہو جائے گا، پرسوں ہلکا ہو جائے گا، ایسی کوئی امید نہیں ہوگی، ایسے کوئی چانسز نہیں ہے، کوئی امکانات نہیں ہے کہ جہنم میں آپ کا عذاب، آپ کے اوپر کوئی سختی کمی ہو جائے، آپ کے اوپر کوئی رحم کا معاملہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو بہت ہی خطرناک جگہ جہنم ہے، بہت ہی بیکار جگہ ہے۔ جب بھی ہم جہنم کے بارے میں سنیں، اس کے بارے میں پڑھیں، تو اللہ سے دعا کریں، اللہم اجرنا من النار، اللہم نعوذ بک من النار، اللہ تعالیٰ ہم جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اور 3 مرتبہ کہیں گے تو انشاءاللہ جہنم بھی آپ کے بارے میں سفارش کرے کہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے بچا لے۔ جب بھی جہنم کا ذکر کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ لیکن بچنے کے لیے دعا کے ساتھ میں آپ کو اعمال بھی کرنا، نیک اعمال کرنے کو، یوں ہی آپ جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا، توبہ استغفار کرنا پڑے گا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا پڑے گا، جو غلط کام کرتے تھے انہیں چھوڑنا پڑے گا، جو غفلتیں، جو سستیاں، جو کاہلی ہو گئی ہے اس کو چھوڑ کر نیک کام کرنے پڑیں گے، محنت کرنی پڑے گی۔ اتنی آسانی سے جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا، اتنی آسانی سے جنت نہیں ملے گی، محنت کرنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی، تکلیفیں اٹھانی پڑے گی، یوں ہی نہیں ملے گی۔ اب یہ چند آیتیں ہیں جہنم کے حال کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا جنت کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اکثر قرآن میں آپ دیکھو گے تو جہنمیوں کا جنت کا تذکرہ آس پاس میں ملتا ہے، جیسے میں نے سورہ نبا کے بارے میں بتایا، پہلے جہنم کا ذکر پھر جنت کا ذکر۔ سورہ قیامت میں اگر آپ پڑھیں گے وہاں پہ بھی جہنم کا ذکر ہے، پھر جنتیوں کا ذکر ہے، اور 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوگا۔ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ القیامت کے اندر، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے کیا ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ وجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن کچھ چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ تو دونوں کا ذکر ملتا ہے، کچھ چہرے روشن ہوں گے، خوش ہوں گے، اور کچھ چہرے مرجھائے ہوئے، افسوس، جھکے ہوئے، ذلت کے سلسلے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے جو ہوں گے بہت خوش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، آسودہ حال ہوں گے، ٹینشن فری ہوں گے، روشن چہرے والے ہوں گے، چمکنے والے چہرے والے ہوں گے، اپنے رب سے اس کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہوں گے۔ کچھ ایسے بھی چہرے ہوں گے، لسعیہا راضیہ، لسعیہا راضیہ، سعی کہتے ہیں کوششیں، محنت، جدوجہد، جو بھی کام انہوں نے دنیا میں کیا اس سے، اس کا اجر دیکھ کر وہ کیا ہوں گے، اس سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہوں گے۔
अरे हमने अच्छे अमाल किए थे, अब हमें यहाँ पे इसका अच्छा बदला मिल रहा है। जैसा जहन्नमी अफसोस करेंगे ना, मैंने बुरे काम करके आया, शिर्क किया, कुफ्र किया, नमाज नहीं पढ़ा था, गुनाह काम किया था, मिस्किनों को खाना नहीं खिलाया था, यतीमों का साथ नहीं दिया था, अपने उस गलत काम से अफसोस करेंगे, है ना। तो जन्नती अपने नेक कामों पर क्या होंगे? खुश होंगे, इत्मीनान करेंगे, उन्हें वो अपने नेक अमल का बदला देखकर उन्हें रजामंदी होगी, बहुत अलग अलग तरीके से खुशी होगी। एक आपको मिलता है वाकया, सूरह काफ पढ़ेंगे, जब लोग अपने खबरों से निकलेंगे तो उनके साथ में क्या होगा? एक गवाह भी आएगा, है ना। एक उनके नेक अमाल के लिए खूबसूरत शक्ल में उसके नेक अमाल बना दिए जाएंगे ना, उसके एक या फिर किसी शक्ल में अल्लाह ताला उसके अच्छे अमाल देगा, एक बुरी शक्ल में भी उसके अमाल होगा, अच्छी शक्ल में भी होगा। तो अलग अलग तरीके से अल्लाह ताला उनके अमाल को दिखाएगा, जिससे वो क्या होंगे? खुश होंगे, उन्हें तसल्ली मिलेगी, सुकून मिलेगा, क़यामत की हौलनाकियों से वो बचे रहेंगे, उसकी परेशानी से वो रुके रहेंगे। तो वो अपने अमाल से क्या होंगे? खुश होंगे। फी जन्नतिन आलिया, बुलंद जन्नतों में होंगे, आली जन्नतों में होंगे, जो जन्नतें बहुत बड़ी बड़ी जन्नतें होंगी, ठीक है। जन्नतें क्या होंगी? बहुत बड़ी बड़ी होंगी, बहुत बुलंद होंगी। हम यहाँ पे दुनिया में सोचते हैं ना, हमारा घर बहुत बड़ा हो, इतना बड़ा हो, इतनी बिल्डिंग हो, इतने फ्लोर्स हो, इतने बड़ी कोठी हो हमारी, इतने बड़े बड़े महल हो, इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज हो, इसमें ये फैसिलिटीज हो। हम चाहते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर। तो यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं, यहाँ की जो रौनक है, वो तो बहुत थोड़ी है, कुछ भी उसकी हैसियत और मुकाम नहीं है। जन्नत की जो रौनक है, जन्नत की जो मुकाम है, जन्नत की जो नेमतें हैं, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। वहाँ की जिंदगी असल जिंदगी है, यहाँ की जिंदगी तो कुछ भी नहीं, थोड़ी सी देर की जिंदगी है। तो वहाँ की जिंदगी क्या है? असल होगी। तो जन्नतें बहुत ऊंची होंगी, आला मुकाम की होंगी। जन्नत के अलग अलग दर्जात होंगे। जन्नत के कितने दर्जात हैं? 100 दर्जात। कितने दर्जात हैं? 100 दर्जात, 100 लेवल दर्जात। सबसे ऊंचा दर्जा कौन सी जन्नत का है? जन्नतुल फिरदौस। इसे जब भी अल्लाह ताला से हम जन्नत का जिक्र हो, दुआ मांगे, तो हमें अल्लाह ताला से क्या दुआ करना है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह मैं तुझसे जन्नतुल फिरदौस मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी नस्अलुका जन्नतुल फिरदौस, हमें जन्नत मांगे तो जन्नतुल फिरदौस मांगे। ला तस्माउ फीहा लाग़िया, उसमें कोई फुजूल बात वो नहीं सुनेंगे। जन्नती आपस में कोई बेकार बात नहीं करेंगे। जन्नत आपस में कोई भी बेकार बातें, दुनिया में हम बहुत सारी गल्ला करते हैं, बातें करते हैं, बेकार होती है, टाइम पास करते हैं, घंटों बैठ जाते हैं, कोई फायदा होता है उसका? रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, घंटे घंटे 2-2 घंटे निकाल देते हैं, बाद में क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। तो जन्नती कोई फजूल काम नहीं करेंगे, कोई लघु बात नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात जिसका कोई फायदा ना होने करेंगे। तो फिर जन्नती क्या करेंगे? जहन्नमी तो परेशान होंगे ना। जन्नती क्या करेंगे? इल्ला क़ीलन सलामन सलाम। अल्लाह फरमाता है कुरान में, ला यस्माऊन फीहा लगवा वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। कौन सी सूरत में है? सूरह अल वाक़िया, सूरह रहमान की बात सूरह अल वाक़िया इसमें है कि ला यस्माऊन फीहा लगवा वला तअसीमा, वहां पर वो कोई बातें नहीं सुनेंगे जो लग होगी, और ना ही कोई गुनाह की बातें वो सुनेंगे। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, मगर क्या करते हैं? एक दूसरे को सलामती करेंगे, एक दूसरे को सलाम करेंगे। इसी तरीके से सूरह काफ के अंदर मिलता है, सूरह काफ में कि जन्नती जब आपस में मिलेंगे तो कहेंगे कि हम दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला से डरते थे, दुनिया में अल्लाह ताला से हम डरते थे, उसका शुक्र अदा करते थे, नेक काम करते थे। तो इस जो जन्नत मिली है, यहाँ पर भी हम अल्लाह ताला की तारीफ करेंगे, उससे डरेंगे, उसका खौफ करेंगे, और उसके लिए हम्द व सना, उसका जिक्र करेंगे और तस्बीह बयान करेंगे। तो जन्नती जो है अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे, तस्बीह करेंगे, सलाम करेंगे एक दूसरे को, लग़्व बात, फजूल बात, गुनाह की बात, बेकार बातों में नहीं रहेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अच्छा इस्लाम क्या है पता आपको? बेहतरीन इस्लाम को मानने वाला बेहतरीन मुसलमान कौन है? बेहुस्निल इस्लामी, आप सुन हदीस है, अंतर का इस्लाम के अच्छे अखलाक में से ये है कि इंसान ऐसी बातों को छोड़ दे जिसमें कोई मीनिंग ना हो। तरकहु माला यानी ही, ऐसी बातों को छोड़ दे जिसकी कोई मीनिंग ही नहीं है। फजूल बातों में हम पड़े ही ना, बेकार बातों में हम जाए ही ना। जो हमारी लेवल है, जो हमारी कैपेसिटी है, जिसके बारे में हमें पूछा जाएगा, जिसके बारे में हमसे हिसाब लिया जाएगा, जिसके हम मुकल्लफ हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है, उस बारे में तो आप फिक्र करें, सोचें, मेहनत करें, उसको बेहतर तरीके से करें कि मेरी नमाजें कैसी दुरुस्त हो जाए, मेरी कुरान की तिलावत कैसी बढ़िया हो जाए,
میں کیسے نیک اعمال کرنے والا بن جاؤں, مجھے دعائیں کیسی یاد ہو جائیں, میرے بچوں میں دین کیسا آ جائے, میرے بچے کس طریقے سے اچھے سے نماز پڑھیں, میرے بچوں میں کیسا حالت سدھر جائیں, یا میرے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میں کیسا میں اچھا سلوک کروں, ان کا کیسا میں خیال کروں, اس کے بارے میں آپ مکلف ہیں. جس کو اللہ نے خود فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا, خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم سے بچاؤ. جہنم سے بچانے کے لیے جو کر سکتے کرو, لیکن جس چیز کے آپ مکلف نہیں ہے, جس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, جو آپ کا کام ہی نہیں ہے, اس بارے میں بات چیت کر کے فائدہ نہیں ہے. ادھر ادھر کی باتیں, اس کے بارے میں بات کریں, غیبت کریں, چغلی کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں, یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, وہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, وہ کچھ کیوں نہیں کرتے, وہ پڑوس میں کیا کر رہے ہیں, ہمارا وہ پڑوسی اسی گھر میں یہ میٹر ہو گیا, اس کی شادی ٹوٹ گئی, اس کے بچے بھاگ گئے, جس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں, اور آپ کی اس بات سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ اس کو کوئی نقصان ہے, ہم اس بات میں پڑے ہوئے. راستہ سمجھتے ہیں کہ بہترین اسلام کے حسن اخلاق میں سے اچھی باتوں میں سے یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی, ایسی چیزوں کو چھوڑ دو اس میں کوئی میننگ نہیں ہے, فضول کی باتوں میں نہ پڑو. اور اللہ کے نیک بندے بھی وہی ہوتے ہیں کہ جو لغو بات میں نہیں پڑتے, فضول بات میں نہیں جاتے, جہاں پر ہمارا کام نہیں ہے ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. فیہا عین جاریہ, جس میں چشمے ہوں گے جو ہمیشہ سے جاری ہوں گی, نہریں ہوں گی وہاں پہ, دودھ کی نہریں ہوں گی, میٹھے پانی کی نہریں ہوں گی, شہد کی نہریں ہوں گی, اور ہمیشہ سے جاری ہوں گی, کنٹینیوس, کبھی بند نہیں ہوں گی وہ نہریں. ہمارے پاس ہوتی ہیں نہریں چلتی ہیں, گرمی میں سوکھ جاتی ہیں, سردی میں نہیں رہتی ہیں, بارش آئی تو جاری ہو گئی, تو وہاں پہ نہریں کبھی بند نہیں ہوں گی, ہمیشہ سے نہریں جاری ہوگی, جب چاہے جیسے چاہے آپ وہاں سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہو. وہ نہریں ایسی ہوں گی جس کو پی کر کبھی آپ مست نہیں ہوں گے, پریشان نہیں ہوں گے, آپ اس سے خوشی محسوس کریں گے, آپ انجوائے کریں گے, آپ کے اندر تازگی آئے گی, آپ کی صحت اور اچھی ہوگی, آپ کا حسن میں اضافہ ہوگا, اس سے کبھی مدہوشی, نشہ اور فضول چیزیں, فضول باتیں اس سے نہیں ہوں گی. فیہا سرر مرفوعہ, اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اونچے اونچے تخت ہوں گے, یا عرش ہوگا, یا تختے ہوں گے, یا صوفے ہوں گے, جس پر بھی انسان بیٹھتا ہے, مسند ہوتی ہے, جس پہ بھی آپ بیٹھے ہیں اونچے اونچے ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت بہت خوبصورت جگہ ہے نا. جنت کے بارے میں یہ پتا ہے نا آپ کو کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں نا, اس کے بارے میں صحیح طور پہ ہم سمجھ نہیں سکتے. ایسی نعمتیں ہیں کہ جیسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا, لیکن اب جنت کے بارے میں ہم یہاں سن رہے ہیں کہ وہاں پہ نہریں ہوں گی, ہے نا, اونچے اونچے تخت ہوں گے, سن رہے ہیں, اسی طریقے سے سن رہے ہیں کہ وہاں کر کیا بولیں گے ہم, اور جو چاہیں گے وہ پھل ملے گا. تو جو نعمتیں ہوں گی نا, اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اس کی کیا کوالٹیز ہوں گی, کس طریقے سے ہوگی. اور میں کیا فرماتے ہیں جو تخت اونچے ہوں گے نا, وہ اس لیے ہوں گے کہ آپ اونچی جگہ سے جنت کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں. جیسے ہم کہیں گھومنے جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ٹاپ پوزیشن پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں نا, تاکہ اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گئے تو ہمیں اچھا نظارہ دیکھنے کو ملے, خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ہمیں ملے. تو اونچے اونچے تخت ہوں گے جہاں سے آپ اچھا سا منظر کشی دیکھ کر اچھے سے چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اب وہ تختوں پہ چڑھنے کے لیے محنت نہیں کرنی ہے آپ کو, سیڑھی نہیں چڑھنی ہے, رستے پہ چلنا نہیں ہے, محنت. ہم یہاں پہ کہیں چلنا تو بہت تھک جاتے ہیں نا, پریشان ہو جاتے ہیں. وہ تخت پہ آپ بیٹھ جاؤ, وہ تخت آپ کو اوپر لے کے چلے جائیں گے, آپ کو نیچے آنا وہ تخت آپ کو نیچے لے کے آ جائیں گے. جیسا چاہیں گے ویسا معاملہ آپ کے ساتھ میں ہوگا, کوئی پریشانی کوئی تھکان نہیں, جیسا آپ جہاں گھومنا چاہیں گے آپ گھوم سکتے ہیں. مطلب ایسی چیزیں کہ آپ دماغ کام نہیں کرے گا آپ کو, اتنی بہترین چیزیں ہوں گی. فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ, اور جو پیالیاں ہوں گی نا وہ رکھی ہوئی ہوں گی. چشموں کا ذکر آ گیا, شہد کی نہریں ہوں گی, دودھ کی ہوں گی, شراب کی ہوں گی, خمیر اور زنجبیل کی ہوں گی, بہت سارے الگ الگ شرابیں ہوں گی, الگ الگ پینے کی چیزیں ہوں گی, مشروب ہوں گے, الگ الگ چیزیں ہوں گی. ایک ہی آئٹم نہیں ہوگا, بہت ملٹیپل آئٹم. اور وہاں پہ پیالیاں رکھی ہوئی ہیں, پیالے وہاں پہ کیا ہے, رکھی ہوئی ہیں. آپ جائیں گے اور آپ کو شہد کی والی نہر کا پانی پینا ہے, اس کا شہد پینا, اس کی شراب پینا ہے, پانی آٹومیٹکلی اس پیالیوں میں آ جائے گا اور آپ پییں گے, آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. اور بہت اچھے سے رکھی ہوئی ہوگی, سجا کے رکھی ہوئی ہوگی, خوبصورت پیالیاں نظر آئیں گی. یہ چیزیں کی بیان کر اللہ تعالیٰ کہ آپ کو دیکھنے کو بھی اچھا لگے گا, آپ انجوائے کرو گے, خوشی محسوس کرو گے, سکون آپ کو, آنکھوں کو, آپ کی جان کو, آپ کی نفس کو, ہر چیز کا ملے گا. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ, اور کیا ہوں گے, جو تکیہ لگانے والے, جو ٹیکے لگانے والے جو تکیے ہوں گے, سمجھ لیجیے جس سے بھی آپ گاوا بولتے ہیں,
وہ قطار سے اچھے سے خوبصورت سلیقے سے سجا کے رکھے والے ہوں گے. یعنی ہم گھر میں جب آتے ہیں, اگر گھر میں سب چیزیں اچھی جگہ پر لگی ہوئی ہوں, صوفہ اپنی جگہ پر ہے, بیڈ اپنی جگہ پر ہے, کرسیاں اپنی جگہ پر ہے, سامان سب ٹھیک ہے, اپنے اچھا لگتا ہے نا, دیکھتی ہی خوشی ہو جاتی ہے, چاہے وہ چیز کتنی خراب کیوں نہ ہو, لیکن اگر ڈھنگ سے رکھی ہوئی ہے تو ہمیں ویسے اچھا لگتا ہے. اور اگر کوئی چیز بہت اچھی ہو لیکن ڈھنگ سے رکھی ہوئی نہیں ہے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں, ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے, دیکھیے ہم تھکے ہوئے آتے ہیں, باہر سے آتے ہیں, ہم ویسے ہی موڈ آف ہو جاتا ہے. تو جنت کے لیے جو بھی چیزیں ہوں گی اچھی تو ہوں گی, اور اس کو بھی بس سلیقے سے, صاف ستھرائی سے, اچھے ڈسپلن سے رکھا ہوا ہوگا. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ, اور وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ کا ترجمہ یہ ہے کہ جو تکیے لگانے والے جو تکیے ہوں گے وہ قطار میں رکھے ہوں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ, اور جو کارپیٹ بولو یا جو قالین بولو, یہ جس کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں, جس کو آپ بچھاتے ہیں, وہ جو ہوں گے مخمل کے ہوں گے, اور وہ بھی بہت عالی شان اور اچھے طریقے سے جو ہے مخملی جو مسندیں ہوں گی, جو آپ کی کارپیٹ ہوگی, جو آپ کی چادریں ہوں گی, وہ بچھا کے رکھی ہوگی. اگر آپ کے گھر میں جگہ ہو اور خوبصورت قالین ہو, دیکھیے آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ کو اس کا ڈیزائن, اس کا کلر, اس کی کوالٹی. تو جنت کی قالین کیا کوالٹی ہوگی, کتنے خوبصورت وہ ہوں گے, کتنا اچھا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کو, چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو آپ کو بتا رہا ہے. کیوں؟ ایک سورہ قرآن کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں کیوں بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. دوڑو, بھاگو, کمپٹیشن لگاؤ, محنت کرو, إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اپنے رب کی مغفرت کے لیے. کس کے لیے؟ کہ اپنے رب سے بخشش چاہو, گناہوں سے کو چھوڑ دو, نیک اعمال کرو, اپنے رب سے بخشش طلب کرنے کے لیے کیا کرو, بھاگو, دوڑو. اور کس کے لیے؟ وَجَنَّةٍ, اور جنت کے لیے بھاگو. عرضها, جس کی چوڑائی کتنی ہوگی, زمین اور آسمان کی اتنی ہوگی. تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بڑا کہ جاؤ, اور اسی جنت کی نعمتیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جنت میں یہ نعمتیں ملیں گی, وہ ملیں گی, ایسا پانی ہوگا, ایسی شراب ہوگی, ایسی حوریں ہوں گی, ایسی مسند ہوں گے, ایسے تخت ہوں گے, ایسے عرش ہوں گے, ایسی اعلیٰ مقام ہوگا, نعمتیں ہوں گی, جو چاہو گے وہ ملے گا, جتنا چاہو گے اتنا ملے گا, کبھی نعمتیں ختم نہیں ہوگی, ہمیشہ کے لیے زندگی ہوگی, ان لمیٹڈ وہاں پہ ہوگا, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں, جو چاہو گے آپ کو ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دوڑنا ہے, محنت کرنا ہے, نیک اعمال کرنا ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے, اس کا اخلاص, اس کے لیے اخلاص کرتے ہوئے عمل کرنا ہے, تقویٰ پیدا کرنا ہے, برے کاموں کو چھوڑنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جہنم کا بھی ذکر کر دیا, جنت کا بھی ذکر کیا. جہنم کے بارے میں ڈرا دیا, کیسا عذاب ہوگا, کیسی ہولناکیاں ہوں گی, کیسی پریشانیاں ہوں گی, کیسا چور چور کرنے والا عذاب ہوگا, کیسا آپ کو جلا دینے والا, جھلسا دینے والا ہوگا. کوئی سکون نہیں ملے گا, کوئی پانی, کوئی کھانا ایسا نہیں ملے گا جس سے آپ آسودہ ہو جائے گا, جس سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا, جس سے آپ کی پیاس بجھ جائے گی. ایسا کچھ نہیں ملے گا, صرف عذاب, عذاب اور عذاب ہوگا. اور یہاں پر جنت کی نعمتوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ملے گا, وہ ملے گا. کیوں؟ تاکہ ہم انسان ہیں, ہم بھٹک جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں, شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. ان آیتوں کو پڑھ کر, ان کو سمجھ کر ہم نیک کام کرنے لگیں, غلط کام چھوڑنے لگ جائیں, اللہ کی رضا حاصل کریں, اللہ کا ڈر ہمارے اندر آئے, جو بھی کام کرے سوچ سمجھ کے کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت میں ہمیں داخلہ فرمائے, اس کی رضا ہمیں فرمائے, نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہ کے کام کو, شرک کے کام کو, بدعت و خرافات سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں, ہم تمام کے نیک اعمال کو قبول فرمائیں. ہم نے جو پریشان حال مصیبت ہے ان کی پریشانی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں. جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرضے کو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ و دائمہ عطا فرمائیں. جو ہمیں وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیں. جب تک ہمیں قائم رکھے, ایمان پر قائم رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.